بسم الله الرحمن الرحيم وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون ويوم نحشرهم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعلمون أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں اور زمین میں کوئی غائب رہنے والی چیز نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں بیان کرنے والی کتاب میں موجود نہ ہو. ان ھذا القرآن واقعی یہ قرآن مجید جو ہے
یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بنی اسرائیل کو یعنی اولاد یعقوب کو اکثر و بیشتر وہ چیزیں بتا دیتا ہے جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی یہ قرآن رہنما ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ، بے شک پروردگار آپ کا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی ذات ایسی ذات ہے جو غالب بھی ہے اور علم بھی رکھتی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بلا شبہ آپ ایک ایسی سچائی پر قائم ہیں جو بڑی واضح اور روشن ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جس وقت کے وہ پیٹھ دے کے مڑ جائیں۔ وما انت بہاد العمی، آپ کسی نابینے کو راستہ دکھانے والے نہیں ہیں۔ عن دلالتہم، ان کی گمراہیوں سے، یعنی آپ نابیناؤں کو ان کی گمراہیوں سے بچانے کی ڈیوٹی پر نہیں لگے ہوئے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سناتے سوائے اس شخص کے جو ہماری آیاتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ فہم مسلمون، پس وہ مسلمان ہیں۔ فإذا وقع القول علیہم، جس وقت ہماری بات ان پر واقع ہونے کو آئے گی، یعنی جیسا کہ ہم نے بتایا ہے قیامت ان پر آنے کو ہوگی، تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو زمین سے چار پاؤں والا ایک جانور ہم پیدا فرمائیں گے۔ تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، اور ہم ہر ایک قوم سے ایک ایسی جماعت نکالیں گے، فوجن ایک ایسی جماعت نکالیں گے کہ ممن یکذب بآیاتنا، جو ان میں سے ہوں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی جھوٹا کہتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو ماننے سے منع بھی کرتے تھے۔ فہم یوزعون، پس ان کو روک لیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤ، حتیٰ کہ جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو پروردگار فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیاتوں کو جھٹلایا ہے؟ ولم تحیطوا بہا علما، حال آنکہ تم نے ان کو اچھی طرح سے جانا بھی نہیں تھا۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا مجھے تم ہی بتا دو کہ تم کیا کرتے تھے۔ ووقع القول علیہم، ان پر بات واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت ان پر قائم ہو جائے گی اور قیامت کی وجہ سے آنے والا عذاب بھی ان پر واقع ہو جائے گا۔ لیکن قیامت سے پہلے سزاؤں کی جھلکیاں کس وجہ سے ہوں گی؟ بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، بوجہ ظلم کے ان پر قول واقع ہو جائے گا۔ فہم لا ینطقون، پس وہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے، بات نہیں کریں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں وہ آرام کریں۔
والنہار مبصرا، اور دن کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ ان کو روشنی کرے اور وہ چل پھر کے اپنے رزق روزی اور مصالح زندگی کا اہتمام کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں نے تلاوت کی ہے۔ پیچھے سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے کہ جو منکرین قیامت ہے، جو کفار مکہ تھے، ان میں خدا کو ماننے کے بارے میں ان کا موقف بڑا واضح تھا، یعنی ایک خدا کو ماننا تو بجائے خود یہ 360 کو ماننے میں بھی بڑے سخی واقع ہوئے تھے۔ مگر جو بات ان کی زندگی میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ ٹھہری وہ یہ کہ قیامت کے قائم ہونے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہونے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ایک صحت مند جواب دینے کا یقین ایک ایسی بڑی قوت ہے کہ جس وقت آدمی اس کا قائل ہو جاتا ہے تو آدمی رات کی تنہائیوں میں اس کا ہاتھ گناہوں سے رکنے لگتا ہے، برائی کی طرف اس کے پاؤں بڑھنے سے رک جاتے ہیں، اس کے ارادوں میں کسی برائی کے لیے آمادہ ہونے کی قوت نہیں رہ جاتی، کیونکہ جب اس کو یقین ہوتا ہے مجھے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہی ایک یقین اس کو روک لیتا ہے۔ اس کو اور زیادہ آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جس وقت ایک انسان اوور سپیڈنگ کرتا ہے، راستے میں کیمرے کا نشان اس کو مل جاتا ہے، اس وقت کوئی پولیس دیکھنے والی نہیں ہوتی، لیکن اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کیمرے نے میرا فوٹو لے لیا اور میں پکڑا گیا تو اور کچھ نہیں تو میرے لائسنس پر پوائنٹ لگ جائیں۔ اس یقین کی زندگی اس کی بریک لگا دیتی ہے کہ نہیں، اس کی گاڑی کو روک لیتی ہے کہ نہیں۔ صرف اتنا یقین ہے کہ پولیس مجھے پکڑ لے گی اور میرے ڈرائیونگ لائسنس پہ پوائنٹ لگ جائیں گے، اگر چند مرتبہ اسی طرح لگے تو میرا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اس کو روزانہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی قانون کے خلاف کرنے سے باز آ جاتا ہے، اس کی بریکیں خود بخود لگنے لگتی ہیں، صرف اتنا یقین ہونے سے کہ میرے لائسنس پہ پوائنٹ لگ جائیں گے۔ اگر اس کو سچ مچ خدا کی خدائی کا یقین ہو اور اس پتہ ہو یہ میرے سارے فوٹو جو ہیں یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، نقشہ موقع واردات، یعنی زمین جس میں کوئی اکرنس ہوئی ہے، کوئی واقعہ پیش آیا، وہ زمین بول کے کہے گی مولا کریم اس آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ کیمرہ اسی لیے کھینچتے کہ وہ انکار نہ کر سکے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس کو ماننا پڑے میں نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فوٹو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوئی، زمین کے ذرے بول کے کہیں گے، در و دیوار بول کے کہیں گے۔ اگر اس کا یہ یقین زندہ ہو جائے تو برائی سے خود بخود اس کا ہاتھ رکنے لگ جائے کہ نہ لگ جائے۔ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، خدا کے قانون کی مخالفت کرتے وقت قیامت کا یقین اسے گناہوں سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ چونکہ کفار مکہ کو قیامت کے قائم ہونے کا یقین نہیں تھا، یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ بندہ مر کے پھر اٹھے گا، اس کی پرسنل شیٹ، اس کا ذاتی کردار، پوری زندگی کی کرتوتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی اور وہاں کوئی مومل جواب سنا نہیں جائے گا، اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی، اس کو سچا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس بنیاد پر آدمی جب سوچے کہ یہ ہونے والا ہے تو پھر رک جائے، جب ان کو یہ یقین نہیں تھا تو پھر ہر برائی وہ آسانی سے کر لیتے تھے۔ اب ہر ایک برائی سے الگ الگ روکنے کے مقابلے میں جو ڈائریکٹ فارمولہ ہے وہ یہ ہے
کہ اس کو قیامت کے ہونے کا یقین دلا دیا جائے اور قیامت کی کارروائی کا اسے یقین دلا دیا جائے اور یہ بتایا جائے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان ہلے گی، جو کچھ تمہاری زبان سے نکلے گا وہ ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں۔ وجاءت کل نفس مع سائق و شہید، اس تاریخ کوئی بچت کا راستہ نہیں، اس کے اپنے ساتھ کے فرشتے ایک پکڑ کے ہانکے گا اور دوسرا آگے سے بلائے گا جلدی کرو آ جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ اور پھر ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارا مکمل ریکارڈ جو اپنے کردار کا پورا بستہ ہے وہ پرسنل شیٹ پورا ریکارڈ پیش کر دیا جائے گا۔ اب وہ اس طرح کی باتوں کو کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ عذاب آئے گا کہتے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس سلسلے میں پروردگار عالم نے چند پریسیڈنٹس، عدالتی نظائر کو پریسیڈنٹس کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی جس طرح کے کیس پہلے چلے ہوں اور بڑی عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلے دیے ہوں اور ان عدالتی کارروائیوں کے خلاف کوئی آگے اپیل نہ کی گئی ہو، کوئی ریمیڈی اس کے لیے اویلیبل ہی نہ ہو، یعنی کوئی چارہ کار اس کو بتایا ہی نہ جائے اس سے آگے ہو سکتا ہے، تو ان کو نظائر کہتے ہیں۔ اس میں بھی تاریخ نے نظائر پیش کیے ہیں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے میرے محبوب ان کو کہو پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھیں جو تمہارے کردار کے لوگ تھے، جو تمہارے جیسے کام کرتے تھے، نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ چونکہ یہ تین واقعے ان کے گردا گرد ہوئے تھے، ایک شمالی یمن میں قوم عاد پر عذاب آیا تھا اور ایک شمال میں حضرت نوح علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، ان کی قوم پر طوفان آیا تھا، اور ان کے مغرب میں جو مدائن صالح ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، ان پر عذاب آیا تھا۔ اور یہ روزانہ کی زندگی میں، اپنی گفتگو میں، اپنے میلوں میں، اپنے لیکچرز میں ان باتوں کو بطور نذیر کے، بطور مثال کے، بطور پریسیڈنٹ کے وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے اس سلسلے میں کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے میرے محبوب ان کو کہو کہ تم زمین پہ چل پھر کے دیکھو تمہارے گردا گرد کہ جس مزاج، جس عادت، جس ذوق مجرمانہ کے لوگ تم ہو، اس ذوق کے لوگ جو پہلے گزرے ان کا کیا حشر ہوا ہے، جن کی برائی تم خود بیان کرتے ہو۔ اب جن کی برائی تم خود بیان کرتے ہو اس پر ذرا غور تو کرو، اگر اسی طرح کی برائی تمہاری اپنی ذات میں پائی جا رہی ہے تو یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ جو تمہارے والی بولی بولتے تھے ان پر یہ عذاب آیا تھا، اب تم ان کی بولی تم بول رہے ہو، لہذا تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آنے والا ہے۔ اور جن کی تم تعریف کرتے ہو نبیوں کی اور رسولوں کی، وہ ان کی جو ریزمبلنس ہے، مشابہت ہے، وہ میرے ساتھ بنتی ہے۔ نبیوں کی بولی میں بولتا ہوں اور کفار کی بولی تم بولتے ہو، اس لیے تمہیں یہ قیاس کرنا آسان ہوگا کہ نبیوں والا انجام میرا ہوگا بقول تمہارے۔ میں تو سارے نبیوں کا نبی اور سارے رسولوں کا رسول ہوں، سب کا سردار ہوں، مگر تم جو کچھ جانتے ہو اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ میرا کردار، میرے اخلاق، میری روزانہ کی زندگی جن سے ملتی ہے میرا انجام ان کی طرح کا ہونے والا ہے، اور جس طرح کی بولی تم بولتے ہو، جو ان کا تم انجام بتاتے ہو، تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ ان جیسا عذاب تم پر آنے والا۔ اس کو کہتے انالوجی، قیاس۔ تو اب ہم موجودہ سوسائٹی کا جو جائزہ لیتے وقت یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ اس وقت کی اقوام عالم کیا کر رہی ہیں اور پہلے لوگوں سے ان کی ریزمبلنس کتنی ہے۔ جو پہلوں کا انجام ہوا ہے، جس کے ساتھ جتنی مشابہت ہوگی اس کا انجام اسی کے ساتھ اتنا ہی مشابہ ہوگا۔ تو اب پروردگار عالم نے جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے پیش کیں تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ہمیں یہ دھمکیاں دیتا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا، یہ اتنے بڑے ریکارڈ کو مینٹین کون کر سکتا ہے؟
ہر ایک آدمی کی پرسنل شیٹ. اب تم ایک کرائے پر مکان لینا چاہتے ہو تو کرائے پر مکان دینے والے لینڈ لارڈ آپ کو کہتے ہیں آپ 100 پاؤنڈ جناب انکوائری کے لیے بھی دیں, ہم انویسٹیگیٹ کریں گے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. تو وہ جا کے صرف پولیس کو کہتے ہیں تو 10 منٹوں میں ان کا ریکارڈ مل جاتا ہے. جب ایک دنیاوی نظام زندگی میں ریکارڈ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اتنی سہولتیں ہیں کہ ہر شخص کے بارے میں معلومات مہیا کی جا سکتی ہیں, تو خدائی نظام اس کے اندر ریکارڈ کسی کا معلوم کرنے کی کیا بحث ہے. اس پر پروردگار عالم نے یہ پہلا جملہ فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اب غالباً کانٹیکسٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیچھے سے بات کدھر سے چلی آ رہی ہے, آگے کدھر جا رہی ہے. علم کی بحث کیوں چھڑی کہ تمہارے سامنے میرا نبی ہے, وہ تم سے بات کرتا ہے تو تم ایک تو یہ سمجھنا چاہتے ہو ہمارا ریکارڈ کون مینٹین کرے گا, اتنا علم کس کا ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ پوری دنیا کی باتیں تمہیں بتاتا ہے, نوح علیہ السلام کی بتاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بتاتا ہے, ہود علیہ السلام کی بتاتا ہے, صالح علیہ السلام کی بتاتا ہے, لوط علیہ السلام کی بتاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بتاتا ہے. ایک اکیلا آدمی صحرائے عرب میں پیدا ہو کر کسی سکول میں فارم داخلہ ہی پر نہ کر کے اتنا وہ عالم کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کو کس طرح ہر ایک کا پتہ ہے کون کہاں تھا, کس نے کیا کیا ہے, کس کا کیا انجام ہوا ہے. یہ پتہ ہو تو ہمیں ہونا چاہیے جنہوں نے کم از کم دنیا کا بڑا حصہ دیکھا ہوا ہے, بہت چلے پھرے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو کہیں چلا پھرا بھی نہیں ہے, سیاح کے طور پر اس نے دنیا کی سیاحت بھی نہیں کی, اور تاجر کے طور پر پوری دنیا کی تجارتی منڈیاں بھی اس نے نہیں دیکھی, اور پوری دنیا کی بولیاں بھی یہ نہیں جانتا. اس کو پوری دنیا کی معلومات کیسے ہیں؟ رب ان کے جواب میں یہ بات ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین, کہ زمینوں آسمانوں میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو اس کتاب مبین کے اندر موجود ہو. کتاب مبین کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر ہے جس کا معنی ہے لوح محفوظ, اور ایک تفسیر ہے یہ قرآن مجید. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کون سی تفسیر زیادہ صحت مند ہے. اس پر بھی باقاعدہ ثبوت موجود ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اس پر بھی ثبوت موجود ہے یہ قرآن مجید ہے. اگر وہ سارے علوم قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہوئے ہوں, اللہ نے قرآن کے لباس میں وہ سارے اکموڈیٹ کر کے سرکار پر بھیج دیے جائیں تو دو تفسیریں تو نہیں بنتی, ایک ہی تفسیر ہے. یعنی جو کتاب مبین وہ تھی وہی ٹرانسفر کر دی ہے ادھر. اب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کیا قرآن مجید تو خود ہی بتا دے تیری بولی میں کون سی کتاب مبین ہے, بیان کرنے والی کتاب کون سی ہے. قرآن مجید نے ابتدائی حصے میں یہ بات بیان کی ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے کتاب والے لوگوں, جیسا آج کے دور میں لفظ بولا جاتا بڑا ہائیلی کوالیفائڈ, بڑا ویل ایجوکیٹڈ, بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے, اس طرح اس وقت کی ٹرمینالوجی میں, اس وقت کی بول چال میں اہل الکتاب کا لفظ استعمال ہوتا تھا اعلیٰ تعلیم یافتگان کے لیے. بنی اسرائیل جو کہ یا یہودی تھے یا نصرانی تھے, ان کے پاس آسمان سے دو کتابیں آئی تھیں, ایک کا نام تورات تھا, دوسرے کا نام انجیل تھا. اب جن کے پاس ان دو کتابوں کا علم تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم آسمان یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں. ایک آدمی پاکستان میں کہتا ہے نا میں کیمبرج یونیورسٹی کا فارغ ہوں, میں آکسفورڈ کا فارغ ہوں, میں بکنگھم یونیورسٹی کا فارغ ہوں, تو لوگ اس کے منہ کی طرف دیکھتے بہت بڑا وہ آدمی ہے. تو جب وہ قوم کہتی ہوگی اب آسمان یونیورسٹی کے فارغ ہیں, اس وقت دنیا سرپرائز ہوتی ہوگی نا. ان سے قرآن مجید نے کہا اے کتاب والو تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے, کیا کرتا ہے وہ بہت ساری چیزیں تمہیں بتا دیتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے. چھپانے کی فارم کیا تھی, بناوٹ کیا تھی چھپانے کی؟ چھپانے کی بناوٹ یہ تھی کہ جو معلومات سرکار کے بارے میں
تورات اور انجیل میں تھیں، یا جو شخصی سزاؤں اور مجرموں کی تفصیلات ان میں تھیں، اپنی ذاتی اور شخصی ضروریات کے لیے ان کو چھپا کے کچھ اور کا اور بتا دیتے تھے۔ رب نے کہا بہت ساری جن چیزوں کو تم چھپاتے تھے نا وہ یہ بتا دیتا ہے۔ اس سے اہل سنت کے اس عقیدے پر روشنی پڑتی ہے جو مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے غیب کے علوم سرکار کو عطا فرمائے ہیں۔ کیوں؟ تورات اور انجیل ہیں دو کتابیں، وہ اصل جس کے پاس ہیں وہ تو اس نے الماری میں کسی صندوق میں بند کر کے، کئی صندوقوں میں ڈال کے، اگلی کوٹری میں بند کر کے تالے لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو دیوار کے پیچھے جو چیز ہے وہ باہر طور غیب ہے۔ اب جس کے پاس ہے وہ چھپا رہا ہو، جس نے کبھی دیکھی نہیں کبھی پڑھی نہیں وہ بتا رہا ہو، غیب جانے بغیر بتا رہا ہے۔ جب تک وہ غیب نہیں ہے، یہ کراس کٹ کلیئر بات ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے۔ قرآن نے اگلے جملے میں اس کو صاف کر دیا، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، جانتا سارا ہے، بہت سارے بتا دیتا ہے اور بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی بتانے کی قوت میں ہے یوں کہ سبھی بتا سکتا ہے، لیکن کچھ بتاتا ہے کچھ کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے جس نے ٹو بی مور پریسائز کی ایک اوپینین کلاس جس کو کہتے ہیں نا، یا آبزرویشن کلاس، ٹو بی مور پریسائز، چھوٹے لفظوں میں اور زیادہ بات کو صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، اس کے طور پر یہ پنکچویشن ہے قرآن مجید کی، یہاں وقف کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ پچھلی پوری جتنی سٹوری گزری ہے نا، اس کو ان دی ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے کیا چیز آئی ہے؟ ایک نور آیا ہے، دوسری کتاب مبین آئی ہے۔ نور کون ہے؟ پچھلے بیان میں سرکار آئے۔ دوسرا کہ وہ تمہیں بتاتا ہے، وہ اس کا بیان ہے جو قرآن مجید ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اب واضح ہوا کہ پروردگار عالم نے سرکار کو نور کہا ہے، اور جو کتاب آئی ہے نا اس کے بارے میں فرمایا وہ کتاب مبین ہے۔ اب قرآن مجید کی اندرونی شہادت سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے نا، یہ ثابت ہو گئی ہے کہ آسمان سے پرے واقع ہونے والی اس جگہ کتاب مبین مراد نہیں ہے۔ اس سے وہ کتاب مبین مراد ہے جو آئی ہے، تو آئی تو قرآن کے سوا کوئی نہیں ہے نا۔ اس کے متعلق قرآن مجید کا متعدد مقام پر ذکر ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ پوچھا وہ کتاب مبین کون سی ہے؟ جو آئی ہے، قد جاءکم، جو تمہارے پاس آئی ہے وہ دو چیزیں، ایک نور آیا ہے، ایک کتاب مبین آئی۔ معلومہ قرآن کی اپنی بولی میں اس قرآن کا نام کتاب مبین ہے، کیونکہ اگر وہ مراد ہوتی وہ آئی تو نہیں ہے نا، آئی تو یہ ہے۔ اس جگہ بھی قرآن مجید کا یہ کہنا کہ زمین و آسمانوں میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ اب پوچھا یہ قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيْكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے میرے محبوب، جبریل امین اس قرآن کو لے کے آپ کے قلب پر نازل کرتے ہیں، آپ کے دل مبارک پر نازل کرتے ہیں۔ تو جس کا نام رکھا قرآن مجید نے کتاب مبین، جس کے متعلق بتایا کہ سارے غیب اس کے اندر موجود، وہ صوفیہ کا مسئلہ جس کو کہتے ہیں مسٹسزم، اسپرچولی صوفی آرڈر، اس کا ایک ثبوت نکل آیا۔ جو صوفیہ جتنے بھی جن لطیفوں پر بھی کرے، ان کا مرکز آخر چل چلا کے دل بنتا ہے۔ دل وہ کل ہے، علامہ اقبال مرحوم کا کلام ہے، دل وہ کل ہے جس کا ادنا جزو ہے سارا جہاں، سب اسی میں ہے سمائے، لا مکاں ہو یا مکان۔
اسی وجہ سے صوفیہ اور کسی چیز کی اصلاح کرنے کی بجائے دل کی اصلاح کرتے ہیں، کریکشن کرتے ہیں، ریفارمیشن کرتے ہیں، کریکٹ کرتے ہیں کس کو؟ دل کو. کیونکہ حضور فرمایا کہ ان فی جسد الانسان ملقتن، بدن انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہو جائے اس سے ساری باڈی خراب ہو جاتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے ساری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. اب دیکھیں آدمی کے اندر انقلاب لانے کے لیے آپ اس کی حجامت بنا دیں، اس سے انقلاب نہیں آئے گا. اس کے کپڑے بدل دیں، اس سے انقلاب نہیں آئے گا. کوئی ماں بہن ہے اس کا زیور بدل دیں، اس سے انقلاب نہیں آئے گا. آپ اس کا دل پالش ہو جائے گا، ذکر الہی سے آباد ہونے لگے گا. بے شک اس بہن نے ہوئی ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، جہاں سب اسی میں ہے سمائے. یا مکاں ہو لا مکاں ہو یا مکاں، دل دریا سمندرو ڈونگے، کون دلا دیا جانے ہو، وچے ہی بھیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج مہانے. اس سے وہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب کو مرکز تسلیم کیا جاتا ہے. صوفیہ جو مراقبے کرتے ہیں، خواب ذکر کریں تو، مراقبے کریں تو، عام عبادات کریں تو، سب صورتوں میں ان کو یہ پابندی ہوتی ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو کا رخ پھر ادھر موڑ دیں تو سورج والی جو دھوپ ہے ٹھیک اس دیوار پر لگے گی، اس کونے پہ لگے گی جہاں سورج نہیں لگ رہا. تو اب سورج کی دھوپ کو اس کونے میں لے جانے کے لیے جہاں سورج براہ راست نہیں لگتا کیا تدبیر ہوگی؟ شیشہ اس کے سامنے رکھیں. جب شیشے پہ دھوپ پڑتی ہے تو کسی تدبیر سے آپ ایسا رکھیں شیشے کو کہ سورج پر کی دھوپ بھی اسے لگتی رہے اور وہ شیشہ اس کونے کی طرف متوجہ ہو. تو اس کونے پہ دھوپ چلی جائے گی جس کونے پہ براہ راست دھوپ نہیں لگ رہی. اسی طرح اللہ رب العزت طلب دیدار کیا تھا تو پروردگار عالم نے کہا تھا انظر الی الجبل، آپ کو برداشت کرنے شریف کے اندر لکھا ہے کہا صوفیہ کہتے ہیں جتنے بھی انوار و تجلیات کا تو